سورہ آل عمران آیت نمبر 77۔ آپ حضرات کے پاس پیج نمبر ہے 36۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ان الذين يشترون بعهد الله وأيمانهم ثمنا قليلا أولئك لا خلاق لهم في الآخرة ولا يكلمهم الله ولا ينظر إليهم يوم القيامة ولا يزكيهم ولهم عذاب أليم۔ صدق الله العظيم۔ اللهم صل على محمد النبي الأمي وعلى آله وسلم تسليما كثيرا كثيرا۔ محترم سامعین کرام، اس آیت مبارکہ کا ترجمہ اللہ تبارک و تعالی ارشاد فرماتے ہیں، ان الذین یشترون بعہد اللہ وایمانہم ثمنا قلیلا، بے شک وہ لوگ جنہوں نے خریدا اللہ تبارک و تعالی کے عہد کے بدلے میں اور اپنی قسموں کے بدلے میں ثمنا قلیلا، تھوڑا سا مال، اولئک لا خلاق لهم فی الآخرہ، ان کے لیے کوئی حصہ نہیں ہے آخرت میں، ولا یکلمہم اللہ، اور اللہ تبارک و تعالی ان سے شفقت والا کلام نہیں کریں گے، ولا ينظر الیہم یوم القیامہ، اور اللہ تبارک و تعالی ان کی طرف محبت کی نظر سے نہیں دیکھیں گے، ولا یزکیہم، اور نہ ہی اللہ تبارک و تعالی ان کو قیامت کے دن پاک کریں گے، وَلَهُمْ عَذَابٌ علیم، اور ایسے لوگوں کے لیے بڑا دردناک عذاب ہوگا۔ محترم سامعین کرام، ما قبل کی آیات کے اندر اللہ تبارک و تعالی نے یہود کی خاص طور پر خیانتوں کا ذکر کیا کہ کس طریقے سے وہ دینی، دنیاوی، مالی ہر اعتبار سے وہ خیانت کیا کرتے تھے۔ آج کی اس زیر 10 آیت مبارکہ میں اسی طریقے سے ان کی ایک اور خیانت کا ذکر کیا جا رہا ہے کہ وہ اللہ کے عہد کو توڑتے تھے اور جھوٹی قسمیں اٹھایا کرتے تھے۔ محترم سامعین کرام، حضرات مفسرین کرام رحمہم اللہ اس ضمن کے اندر ایک واقعہ بھی بیان فرماتے ہیں جو اس آیت کا پس منظر بھی ہے۔ فرماتے ہیں کہ حضرت اشعث بن قیس رضی اللہ تعالی عنہ ایک صحابی رسول ہیں، ان کا یہودی کے ساتھ کسی ایک بات کے اوپر، زمین کے اوپر یا کنویں کے اوپر کوئی جھگڑا ہو گیا۔ یہ زمین در حقیقت انہی صحابی رضی اللہ تعالی عنہ کی تھی اور آبائی جدی پشتی چلی ہوئی آ رہی ہے انہی کے زیر قبضہ میں۔ تو اب یہودی نے دعویٰ کر دیا اور کہہ دیا کہ بھئی، یہودی کہنے لگا یہ تو میری ہے، یہ تو اس طرح ہے۔ اس نے جھوٹا جناب اللہ قبضے کا اور جھوٹے اپنی زمین ہونے کا دعویٰ کیا، اور اس طریقے سے اب ان کی آپس میں کیا ہو گئی، بات تلخ کلامی ہو گئی۔ وہ کہنے لگا میرے، یہ کہنے لگے میری۔ اب ظاہر ہے اس زمانے میں ایسا کوئی رجسٹر انتقال، رجسٹری یا کوئی اسٹام یا کوئی ایسی چیز تو تھی نہیں،
تو کسی نے کہا کہ بھئی تم رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے پاس چلے جاؤ اور جا کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے اپنے اس واقعے کا ذکر کر دو، فیصلہ کر دیں گے۔ چنانچہ حضرت اشعث بن قیس رضی اللہ تعالیٰ عنہ آئے اور آ کر اس کو یہودی کو بلائے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے آ کر یہ بات رکھی کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ زمین میری ہے اور ہمارے آباء و اجداد جدی پشتی چلتی ہوئی آ رہی ہے، اور یہ خواہ کا دعویٰ کر رہا ہے کہ میری ہے۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت اشعث بن قیس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے فرمایا کہ بھائی تم اس بارے میں کہ یہ زمین تمہاری ہے کوئی ثبوت، کوئی پروف بیان کرو، کوئی ثبوت لاؤ، کوئی پروف لاؤ، کوئی گواہ لاؤ، کچھ تو لاؤ۔ تو انہوں نے کہا یا رسول اللہ میرے پاس تو کوئی ایسا ثبوت پروف نہیں ہے سوائے اس کے کہ ہمارے زیر تصرف ہے یا کچھ طرح چلتی ہوئی آ رہی۔ اور چونکہ اسلام کا بالکل سمپل سا ایک اصول ہے کہ البینۃ علی المدعی والیمین علی من انکرہ، کہ جو آدمی دعویٰ کرے کہ یہ چیز میری ہے وہ اس کے اوپر اپنا ثبوت پروف پیش کرے، اور اگر وہ نہیں کر سکتا تو دوسرا آدمی جو انکار کر رہا ہے، منکر ہے کہ بھئی یہ چیز اس کی نہیں ہے یا یہ ہے یا اس طرح، وہ اس پر قسم اٹھا لے، وہ کوئی کیا کہتے ہیں اس طرح کر لے، قسم اٹھا لیا کوئی طرح۔ تو آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ان کو بھی ایسا ہی کہا، انہوں نے کہا نہیں ہے، تو اس یہودی سے کہا کہ بھئی ٹھیک ہے تم قسم اٹھاؤ۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب ان سے یہ بات کہی تو اشعث بن قیس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہنے لگے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ تو اس کا کیا اعتبار ہے، یہ تو یہودی ہے، جھوٹا ہے، یہ تو قسم اٹھا لے گا، بلکہ یہ تو قسم اٹھا کر سارا مدینہ منورہ بھی اپنے کھاتے میں ڈال لے گا، ٹھیک ہے نا، اس کا کیا ہے۔ تو قرآن مجید کی یہ آیت مبارکہ اس کے اوپر کیا ہے نازل ہوئی کہ جھوٹی قسمیں اٹھانے والے، اللہ کے عہد کو توڑنے والے، ان پر اللہ کا غضب ہوگا اور اس کی سزا کو کیا کیا گیا ہے، بیان کیا گیا۔ محترم سامعین کرام، اب جو قرآن مجید کی اس آیت مبارکہ میں ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے عہد کی خلاف ورزی کرنا، اس کو توڑنا اور اس کے عوض میں کوئی دنیاوی لالچ رکھنا، اب وہ عہد کون سا ہے؟ ظاہر ہے آپ حضرات کے عہد آپ کے علم میں ہے کہ وہ عہد یہی تھا کہ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم پر ایمان لائیں گے، اور ان سے ان کی کتابوں کے اندر یہ عہد لیا گیا کہ آخری نبی آئے گا، جیسا کہ آگے چل کر ہمارا اگلا رکوع شروع ہوگا۔ ہر نبی سے ہر دور کے اندر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے متعلق ان کی رسالت پر ایمان لانے کو کہا گیا، اور اس طریقے سے ان سے عہد لیا گیا، اور یہ باتیں ان کی کتابوں کے اندر بھی موجود تھیں۔ تو انہوں نے اپنے اس عہد کی کیا کر دی، خلاف ورزی کی، اور الٹا دوسرے نمبر پر چھوٹی چھوٹی باتوں پر جھوٹی قسم اٹھانا، پیسے لینا اور اس قسم کی یہ چیزیں۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ تبارک اس پر بڑی وعید بیان فرمائی، اور دیگر احادیث کے اندر بھی یہ جھوٹی قسموں کے اوپر، مثال کے طور پر آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اکبر الکبائر کیا ہے، کہ بڑے سے بڑے، ایک ہوتے کبیرہ گناہ اور ایک ہے اکبر الکبائر، بڑے سے بڑے گناہ جو ہے، کبیرہ گناہوں سے بھی بڑا۔ تو ان میں سے آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے جو ایک چیز بیان فرمائی وہ جھوٹی قسم اٹھانا ہے، وہ جھوٹی قسم اٹھانا۔ تو اب جو اللہ تعالیٰ کے عہد کو توڑ دے اور جھوٹی قسمیں اٹھائیں تو ان کے لیے فرمایا اولئک لا خلاق لهم فی الآخرۃ ولا یکلمهم اللہ ولا ینظر الیہم یوم القیامۃ ولا یزکیہم۔ تین چیزیں ان کے متعلق چار عذاب گویا کے بیان فرمائے۔ پہلا عذاب کہ آخرت میں ان کا کوئی حصہ نہیں ہے۔ دوسرے نمبر پر اللہ تبارک و تعالیٰ ان سے ہمدردی کا کوئی ایسا کلام نہیں کریں گے، اور تیسرے نمبر پر اللہ تعالیٰ قیامت والے دن ان کی طرف دیکھیں گے نہیں، اور چوتھے نمبر پر ان کو پاک نہیں کریں گے۔ اب ظاہر ہے کہ ایسا نہیں ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ان سے کلام نہیں کریں گے یا دیکھیں گے نہیں، یہ تو ممکن ہی نہیں ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی نظر ان پر نہ پڑے گی۔ تو مطلب یہ ہے، حضرات مفسرین کرام رحمۃ اللہ فرماتے ہیں گفتگو ہوگی، لیکن گفتگو غصے والی ہوگی، غضب والی ہوگی، نگاہ پڑے گی، لیکن لطف و کرم والی نہیں پڑے گی، وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی جو محبت والی نظر ہے وہ نہیں پڑے گی، بلکہ غصے والی کیا ہے نظر پڑے گی، ٹھیک ہے نا۔ اور اسی طریقے سے ان کو پاک نہیں کیا جائے گا،
فرماتے ہیں کہ جیسے مثال کے طور پر ہوتا ہے نا کہ ایک مسلمان ہے یا کوئی ایک آدمی مسلمان ہے، گناہ گار ہے مثال کے طور پر، اس کا کوئی گناہ ہو گیا تو اللہ تبارک و تعالیٰ کل قیامت والے دن اس کو گناہوں کی سزا دے کر اس کو پاک کر دیں گے، اور اینڈ دا اینڈ اس کو کیا ہے، جنت کے اندر۔ تو فرمایا کہ ایسا کوئی ان کے ساتھ کیا ہے، معاملہ نہیں ہوگا، یہ ان کو کیا ہے، سزا ملے گی۔ حدیث مبارکہ میں اسی طریقے سے اور بھی کچھ افراد کو بیان کیا گیا ہے جن کے متعلق یہی الفاظ فرمائے گئے کہ نہ ان کی طرف قیامت نظر ہوگی، نہ گفتگو کی جائے گی، نہ ان کو پاک کیا جائے گا، ان کا آخرت میں کوئی حصہ نہیں ہے سوائے آگ کے، یا اس طریقے سے حدیث مبارکہ میں فرمایا کہ ایسے 3 افراد نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ایک موقع پر بیان فرمائے۔ فرمایا کہ نمبر 1، جھوٹی قسم اٹھا کر سودا بیچنے والا، اسی طریقے سے اپنا کیا کہتے ہیں، احسان جتلانے والا، اور اس طرح ایک اور تیسری بھی چیز کیا کی، بیان فرمائی کہ اپنی شلوار کو ٹخنوں سے نیچے لٹکانے والا۔ نمبر 1 ٹخنوں سے نیچے شلوار کو لٹکانے والا، نمبر 2 اپنا سودا سلف جھوٹی قسم اٹھا کر بیچنے والا، اور تیسرے نمبر پر احسان جتلانے والا، نیکی کر کے احسان کر کے اس کو جتلانے والا۔ ان 3 کے متعلق بھی فرمایا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نہ ان کی طرف شفقت کی نظر سے دیکھیں گے، نہ ان کو پاک کریں گے، اور یہی جو سزا اس آیت مبارکہ میں وہی ان کے متعلق بھی سزا فرمائی۔ اور اس کے علاوہ بھی آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے کیا کہتے ہیں کہ جھوٹی قسم اٹھانے والا یا جھوٹی بات داخل کرنے والا، اور اس طریقے سے والدین کا نافرمانی کرنے والا، اور بھی کچھ طرح، تو آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ان کے متعلق بھی ایسے ہی الفاظ اور غضب کے الفاظ کو بیان کیا ہے کہ اللہ تعالیٰ قیامت والے دن ان پر کیا ہوں گے، ناراض ہوں گے۔ تو بہرحال ایسا آدمی جو جھوٹی قسمیں اٹھانے والا ہے، وعدہ خلاف کرنے والا ہے، کیونکہ خود قرآن مجید میں اللہ تبارک و تعالیٰ ان العہد کان مسئولا، ٹھیک ہے نا، کہ جو آپ کے ذمے جو عہد ہے کل قیامت والے دن اس کے متعلق پوچھ گچھ کی جائے گی، سوال کیا جائے گا۔ اسی طریقے سے خود قرآن مجید سورہ مائدہ کے اندر یہ بات ارشاد فرمائی، یا ایھا الذین آمنوا اوفوا بالعقود، اپنے جو معاملات ہیں، اپنی جو چیزیں، ان کو کیا کریں، پورا کریں، ان چیزوں کو پورا کرنے کا حکم دیا گیا۔ اب اگر جو آدمی اس عہد کی خلاف ورزی کرتا ہے، جھوٹیاں قسمیں اٹھاتا ہے، تو اس کے لیے کیا ہے، یہی وعید ہے، یہی وبال اس کے لیے بیان کیا گیا۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں اس قسم کے وبال سے اور اس قسم کے عہدوں کو، عہد کے پاس توڑنے سے، اور بلکہ اس کی پاسداری کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور اس طرح جھوٹی قسمیں اٹھانے سے بھی اللہ تبارک و تعالیٰ ہم سب کی حفاظت فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔